امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 12، ویری فلمی۔ مختلف منازل کی طرف سفر کے باوجود شادی کے بندھن میں بندھنے پر مجبور دنانیر مبین اور امیر گیلانی کی طرف سے ادا کیے گئے دانیہ اور روحان قسمت کے ہاتھوں محبت کی چادر میں بندھے ہوئے ہیں۔ بیرون ملک سے آنے والا روحان ایک دیسی لڑکی سے شادی کرنے میں ہچکچا رہا ہے جس سے وہ کبھی نہیں ملا، تاہم اپنے والدین کے دباؤ میں وہ اس سے اتفاق کرتا ہے، لیکن ان دونوں کی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس کے پیچھے محبت کا انتظار ہے۔ نمبر 11، تیرے عشق کے نام۔ تیرے عشق کے نام خاندان، محبت اور نفرت کے بارے میں ایک غیر روایتی کہانی ہے۔ رتبہ التمش سے محبت کرتی ہے لیکن تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے خورشید سے شادی کر لیتی ہے۔ ناکام شادی کا تجربہ کرنے کے بعد جب التمش اس کے پاس واپس آنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے خورشید کے لیے اپنی بے پناہ محبت کا احساس ہوتا ہے۔ کیا خورشید اس کے کفارے کا خیال رکھے گا؟ اب سوال ہے، اس سے پہلے کہ زندگی آپ کو اپنے پاس موجود چیزوں کے لیے شکر گزار ہونا سکھائے، اسے آسانی سے سیکھیں۔ نمبر 10، عداوت۔ عداوت محبت اور خاندانی مسائل پر کرداروں کے درمیان انتقام اور حسد کی کہانی ہے۔ یہ اریبہ کے منفی کردار کے گرد مرکوز ہے جو یہ پیش کرتی ہے کہ ویلن کیسے بنتے ہیں۔ وہ ڈرامے کے شروع میں ایک خوش مزاج لڑکی تھی جب تک کہ اس کی بڑی بہن کی موت نہیں ہوتی۔ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس پر دباؤ ڈالا کہ وہ ریحان سے شادی کر لے تاکہ اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہوئے اپنے خاندان کو بچا سکے۔ ان سے بدلہ لینے کے لیے وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیاں تباہ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اریبہ اور ریحان کی کہانی کے ساتھ ساتھ ناظرین کو ماریا اور اسجد کی کہانی بھی ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈرامے میں بدلتی نظر آئے گی۔ نمبر 9، خمار۔ خمار ایک لازوال محبت کی کہانی ہے جو معاشرتی طبقاتی اختلافات سے پیدا ہونے والے چیلنجز اور ان سے پیدا ہونے والی نیگیٹیوٹی کو تلاش کرتی ہے۔ خمار معاشرتی توقعات اور چیلنجز کے سامنے محبت کی پیچیدگیوں کو تلاش کرتی ہے۔ مختلف پس منظر سے تعلق رکھنے والے دو افراد فائز اور حریم اپنی زندگی کو تقدیر سے جڑے ہوئے پاتے ہیں۔ فائز ایک امیر گھرانے میں پیدا ہوا حریم سے بالکل متصادم ہے جو ایک نچلے متوسط طبقے کے پس منظر سے تعلق رکھتی ہے۔ ان کے اختلافات کے باوجود قسمت ان کے راستے ایک ساتھ باندھتی ہے۔ حریم اپنے بھائی روفی کی تعلیمی ضروریات اور اپنی والدہ کے طبی اخراجات کے درمیان پوری تندہی سے کام کر رہی ہے۔ اسے متعدد رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اپنی جدوجہد کے درمیان فائز روفی کا ایک دوست خاموشی سے ان کی مالی مدد کرتا ہے اور حتیٰ کہ حریم کے لیے کام بھی لیتا ہے، حالانکہ وہ ہوشیاری سے کام لیتا ہے۔ نمبر 8، راہ جنون۔ راہ جنون غیر متزلزل جذبے اور غیر متزلزل عزم کی ایک ولولہ انگیز کہانی ہے جہاں جوانی کے جوش و جذبے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کے دل میں شبریز ہے جس کا انتھک جذبہ کہانی کو آگے بڑھاتا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جو اپنی محبوبہ مہر کو جیتنے کے لیے انتہائی حد تک چلا جاتا ہے۔ شبریز کی مہر سے محبت اتنی گہری ہے کہ وہ محبت کے حصول میں ناقابل تصور کام کرنے کو تیار ہے۔ کہانی ایک شدید غیر متزلزل محبت کی کھوج کے طور پر سامنے آتی ہے جو تمام رکاوٹوں اور کنونشنوں کو مسترد کرتی ہے کیونکہ شبریز کسی بھی طرح سے اسے اپنا بنانے کی جستجو میں پرعزم ہے۔ نمبر 7، دھوکہ۔ ہادی اور کومل کو بچپن سے ہی پیار تھا، تاہم کومل کی ماں انہیں شادی نہیں کرنے دیتی۔ جیسا کہ ہادی اتنا مستحکم نہیں ہے جتنا وہ اس سے ہونے کی توقع کرتی ہے۔ جیسے جیسے کہانی بنتی ہے کومل کی شادی احمد سے ہو جاتی ہے جو بعد میں اسے جھوٹ کی بنیاد پر پھنسا دیتا ہے۔ اس ڈرامے کی ٹوٹل 34 اقساط ہے۔ اسے مہک نواب نے لکھا ہے اور کاشف سلیم نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عفان وحید، صنم جھنگ، آغا علی اور کومل میر شامل ہیں۔ نمبر 6، نمک حرام۔ وفاداری اور بڑھتی ہوئی دشمنی کی ایک دل فریب کہانی جو بدلے کی آگ میں جلتی ہے۔ نمک حرام مرید کے سفر کے گرد گھومتی ہے۔ چونکہ اس کی زندگی اس کے خاندان کے انتقام سے بنتی ہے،
اس لیے اس کا مزاج بڑھتے ہوئے تناؤ اور نفرت کا باعث بنتا ہے۔ جیسا کہ ڈرامہ ایک خاندان کے ماضی اور حال میں جھانکتا ہے، مضحکہ خیز حقیقت ارد گرد کے ہر فرد کی زندگیوں کے لیے نفرت کا گہوارہ بن جاتی ہے۔ نمبر 5، سکون۔ سکون نے اینا کی معصومیت کے استحصال اور غلطیوں کے دور رس نتائج پر روشنی ڈالی۔ جب ایک شخص دوسرے شخص کی خامیوں کو نظر انداز کر کے محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، اینا کے معاملے میں وہ رضا کے فریب سے آگے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کی معصومیت کی وجہ سے آسانی سے بے وقوف بن جاتی ہے۔ ڈرامے کے مرکز میں ثنا جاوید اینا کا کردار ادا کر رہی ہیں، ایک شرمیلی، سادہ اور خاندانی لڑکی۔ خاقان شاہ نواز رضا کا کردار ادا کر رہے ہیں اور احسن خان ہمدان کا کردار نبھا رہے ہیں۔ نمبر 4، میں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، میں ڈرامے کی کہانی اپنے اندر خود کو تلاش کرنے کے بارے میں ہے۔ اس میں مبشرہ جعفر اور زید کی زندگیوں کا ذکر ہے جو وہاج علی اور عائزہ خان نے ادا کیے ہیں۔ ان دونوں کا تعلق اشرافیہ طبقے سے ہے اور انہیں اپنی شخصیت پر بڑا فخر ہے، تاہم یہ دونوں محبت میں بدقسمت ہیں جو خاندانی دباؤ کی وجہ سے ان کی قسمت کو ایک ساتھ لے آتی ہے۔ مزید یہ کہ دو مضبوط لیکن نازک شخصیتیں جو اپنے وقار میں کھو گئی ہیں، تعلقات میں پیچیدگیوں کا شکار ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیمسٹری کیسے بناتے ہیں اور ایک ساتھ کی سیریز کے ساتھ ان کا رشتہ کیسے استوار ہوتا ہے۔ نمبر 3، ماہری۔ ماہری دو کزنوں اینی اور فاخر کی آپس میں جڑی ہوئی تقدیر کا چکر لگاتی ہے، جس کا کردار اینا آصف اور سمر جعفری نے ادا کیا ہے۔ ڈرامے کا پرولوگ ہمیں ایک وسیع خاندانی ٹیپسٹری سے متعارف کرواتا ہے جو والدین، خالہ، چچا اور کزن سے بھرا ہوتا ہے، جو ہمارے مرکزی کرداروں کے وقت جنم لیتا ہے جب اینی اور فخر 15 سال کی کم عمری میں شادی کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ ابتدائی چھیڑ چھاڑ میں ماہری کو ایک سوچنے پر مجبور کرنے والے مصدقات کے طور پر اشارہ کیا گیا تھا، جہاں بچپن کی شادی کے سخت نتائج سامنے آنے تھے۔ نمبر 2، صرف تم۔ صرف تم عبیر کے گرد گھومتا ہے جو حال ہی میں اپنے خاندان کے ساتھ رہنے کے لیے بیرون ملک سے واپس آئی ہے۔ زندگی کے بارے میں عبیر کا نقطہ نظر اور اس کی ترجیحات اس کے خاندان سے مختلف ہیں، جو ان کے درمیان تنازعات کا سبب بنتی ہیں۔ اس کے کزن حنان اور حمزہ بھی اسی خاندان کا حصہ ہے۔ حمزہ ایک باغی اور غیر روایتی شخص ہے جو بغیر کسی ذمہ داری یا پابندی کے زندگی گزارنے کے خواب دیکھتا ہے۔ اس کے برعکس حنان ایک بالغ اور سمجھدار آدمی ہے جو محبت اور رشتوں پر یقین رکھتا ہے۔ واقعات کے ایک سلسلے کے بعد عبیر اور حمزہ شادی کرنے والے ہیں، تاہم حمزہ کے نامناسب مطالبات اور عبیر کے ساتھ غیر معقول رویہ اسے شادی سے پیچھے ہٹانے کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 1، کابلی پلاؤ۔ کابلی پلاؤ لاہور کے ایک راست باز شخص حاجی مشتاق اور ایک ضرورت مند افغانی لڑکی باربینا کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ 51 سالہ پنجابی بیچلر حاجی مشتاق باربینا سے ملنے تک سادہ اور سیدھی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ ایک مذہبی دورے کے لیے مردان جاتا ہے جہاں وہ ایک مسجد میں قیام کے دوران اپنے بھائی سے ملتا ہے۔ اس کا بھائی پوچھتا ہے کہ کیا کوئی اس سے شادی کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے لیے بھائی کو ادائیگی کرنی ہوگی۔ حاجی مشتاق نے اس کے بھائی کو مشورہ دینے کی کوشش کی کہ وہ اس سے شادی کے لیے پیسے نہ مانگے۔ اسے پتہ چلا کہ پیسے ان کے دوسرے بھائی کے آپریشن کے لیے مانگے جا رہے ہیں جس کی ٹانگیں ضائع ہو چکی ہیں۔ حاجی مشتاق نے باربینا سے شادی کیے بغیر رقم ادا کر دی، تاہم باربینا بعد میں اس سے شادی کرنے پر اصرار کرتی ہے جو اس نے کہا تھا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔